شکوہ پہلا بند۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اس میں حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، میں اپنے فائدے کو صرف نظر کر کے کب تک نقصانات اٹھاتا رہوں گا اور خاموش تماشائی بن کر اپنی تباہی کو دیکھتا رہوں گا۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ میں آنے والے دور کی فکر نہ کروں اور اپنے خوبصورت اور بہترین ماضی کو یاد کر کے غم زدہ رہوں؟ کیا میں چپ چاپ بلبل کے شکوے اور آہوزاری سنتا رہوں گا؟ اے میرے دوست، اے میرے ہم خیال، میں کوئی جذبات سے عاری پھول نہیں ہوں جو بلبل کی آہ و بکا سن کر بھی خاموشی اختیار کروں۔ جب خدائے بزرگ و برتر نے مجھے بولنے کی قوت اور شعری صلاحیت کے ہنر سے نوازا ہے تو میں کیوں نہ خدا کے حضور اپنی روداد غم سناؤں اور اپنے دکھ کا اظہار کروں۔ خدائے پاک نے مجھے قوت گویائی دی ہے، ورنہ میری کیا جرأت ہے کہ میں خالق کائنات کے سامنے کوئی شکوہ کروں۔ ایسا کوئی بھی عمل کروں تو میرے منہ میں خاک ہو، کیونکہ مجھے خلاف ادب و احترام اپنے بزرگوں سے گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہے۔ نظم شکوہ بند نمبر 2۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تشریح۔ اے خدائے بزرگ و برتر، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ہم مسلمان تیرے احکامات بغیر کسی دلیل کے سر جھکائے اور نہایت فرما برداری سے مانتے ہیں۔ ہم اپنی دکھ بھری داستان تجھ ہی کو سنانے پر مجبور ہیں۔ بظاہر ہم ایک خاموش ساز ہیں، لیکن دراصل ہمارے دل فریاد آہوزاری سے لبریز ہیں، یعنی بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے لب پر کوئی شکایت آتی ہے تو ہمیں مجبور و بے بس سمجھ کر معاف فرما اور اپنی وفاداروں اور چاہنے والوں کا شکوہ بھی سن لے جو ہمیشہ سے تیری توصیف کرتے آئے ہیں اور انہوں نے تیری توحید کا پرچار کیا ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ ہم اپنے خدا کی رضا پر راضی ہیں اور اس کے در پر سر جھکانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری شہرت بہت اچھی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد اطاعت خداوندی ہے اور اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ لیکن اب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی دردناک کہانی سنانے پر مجبور ہیں۔ ہماری حالت اس ساز جیسی ہے جو بظاہر تو خاموش ہے مگر اندر سے فریاد و فغاں سے لبریز ہے۔ اگر ہمارے ہونٹوں پر کوئی شکایت ہے تو اسے ہماری معذوری سمجھا جائے۔ اے مولا ہماری حالت پر رحم فرما اور ہمیں ہر امتحان میں سرخرو فرما۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہر مشکل میں ہم تیری رحمت کے طلبگار رہے ہیں اور تو ہی ہمارا واحد سہارا ہے، اور ہم تیری ذات پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور تیری ہی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ آج اگر تیری فرما برداری کے لب پر کوئی شکایت ہے تو اسے بھی سن کر ہم پر اپنی خاص رحمت فرما دے۔ اے خدا اپنی تعریف بیان کرنے والے کا تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے۔